بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نئی کلاس کے آغاز پہ۔ آج ہم انشاءاللہ ریویژن کر رہے ہیں، پہلے QC4 کی اور اس کے بعد ہم QC5 کی گرامر کی ریویژن کریں گے۔ اور یہ ریویژن جو ہے یہ آغاز ہے ایک نئے کورس کا، جس میں ہم انشاءاللہ QC1 سے QC5 تک جو گرامر ہم پڑھ چکے اور جتنا ہم سیکھ چکے، ہم اسے قرآن مجید کے مزید کچھ پارٹ پہ اپلائی کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو سلیبس اس کورس میں ہم نے چوز کیا ہے وہ ہیں 4 سورتیں جو قرآن مجید کے تقریباً آخر سے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مختصر صورتیں ہیں، 2 رکوع ہیں سب صورتوں میں۔ صورتیں نسبتاً آسان ہیں اور ان کا کنٹینٹ جو ہے بڑا کمپریہنسو بھی ہے، تو ہمیں گرامر بھی اپلائی کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کنٹینٹ جو ہے اس سے بھی ہم اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر سکیں گے، اس سے بھی ہم کچھ انشاءاللہ اپنی لرننگ کو ریفریش کر سکیں گے۔ اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سیشن میں ہمارے پاس 2 QC5 کوالیفائیڈ جو بیچز ہیں وہ کنورج ہو رہے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ جو دوسرا QC5 کا بیچ تھا وہ ابھی مکمل ہوا پچھلے ویک میں، اور اس سے پہلے ایک QC5 کا بیچ ہم مکمل کر چکے ہیں پاسٹ میں۔ جو ہمارا پہلا QC5 کا بیچ تھا، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے QC1 سے شروع کیا، میجورٹی ان میں وہ ہیں جنہوں نے QC1 کو فزیکل کلاس روم میں جوائن کیا تھا، آئی ریممبر، اور اس کے بعد پھر ہم کووڈ کی وجہ سے باقی کورسز کو آن لائن کرتے رہے، اور جو نیا بیچ شروع ہوا وہ مکمل آن لائن تھا QC1 سے لے کے QC5 تک، اور اس میں دوسرے شہروں سے بھی کافی لوگ موجود ہیں۔ تو یہ کورس اس لحاظ سے یونیک ہے کہ اب ہمارے پاس 2 بیچز اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ایک ایکسپیرینسڈ بیچ ہے جو پہلے QC5 تک مکمل کر چکا ہے، اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے دروس اللغت العربیہ جو ہے اس کا کورس بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو نیا بیچ ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے سارا کورس جو ہے وہ بھی فریش ہے، انہوں نے ابھی کیا ہے، اس لیے وہ ان کی میموری اس کے اندر ابھی تازہ ہے اور ان کے لیے کنٹینیوٹی ہے۔ سب کو ایک پیج پہ لانے کے لیے آج کی کلاس جو ہے ریویژن کی کلاس، وہ انشاءاللہ ہیلپ کرے گی۔ ہم ریویژن کی کلاس 1 گھنٹے کی رکھیں گے انشاءاللہ آج بھی اور نیکسٹ ویک میں بھی، اور ٹارگٹ یہ ہوگا کہ اس 1 گھنٹے کی کلاس میں پلس مائنس اگر آپ 10 منٹس مجھے اس میں الاؤ کریں، ہم اس 1 گھنٹے کی کلاس میں کوشش کریں گے کہ ہم QC4 اور QC5 جو ہیں ان کو ہر کلاس میں مکمل کر سکیں۔ کوشچنس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ڈسکشن کے پوائنٹس بھی آ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ٹائم کے اندر ہی رکھیں، اور اضافی کوشچنس کو اور فیڈ بیک کو، کومنٹس کو یا سجیشنس کو ہم اگر وقت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنے گروپ کے اوپر یا 1 to 1 بھی لے سکتے ہیں۔ آج کے کورس میں عاصم شہزاد صاحب شروع سے ہمارے بہت میرے ساتھی ہیں، شروع سے ہم نے اکٹھے ہی کورسز کرنا شروع کیا، انہوں نے بھی آن لائن جوائن کیا ہے، وہ بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اس میں ہمیں ہیلپ کریں گے، گائیڈ کریں گے۔ ماشاءاللہ از ڈوئنگ ویری گڈ، وہ کافی ایکسٹینسو اسٹڈی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ عربک کی۔ اور اس کے علاوہ مجاہد صاحب جو ہیں شروع سے ہمارے ساتھ کورسز کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں ہیلپ کریں گے اس ریویژن کی کلاس میں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں کلاس۔ میں نے ایک مختصر ایک ریویژن کا کنٹینٹ بنانے کی کوشش کی ہے، اور امید یہ ہے کہ وہ سفس کرے گا۔ تو ہم بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹلی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے
شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں، کسی کے پاس کوئی بات ہو، کوئی شیئر کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم، اینڈ دین ویل اسٹارٹ اسٹریٹ اوے انشاءاللہ فرام دس گرامر پارٹ. ٹھیک ہو گیا جی. میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پرانا بیچ ہے اس میں کافی لوگ ہیں جن کے ساتھ ریسنٹلی میری ابھی ملاقات یا بات چیت نہیں ہو سکی، تو آپ سب لوگ خصوصاً جو پہلے بیچ کے ہیں آپ سب کو میں خصوصاً خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت بہت آپ کو میری طرف سے ویلکم. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کورس کو مل کے سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے اس کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ اور مکمل کریں. السلام علیکم. اور جی وعلیکم السلام ریاض صاحب. سر یہ اپنے 4 صورتوں کا ذکر کیا آپ نے، ان کا نام بتائیں گے تو کہ وہ جی بات کی پہلے ذرا بتائیں. جی 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 سورہ جمعہ، سورہ صف بلکہ پہلے، اس کے بعد سورہ جمعہ، پھر سورہ تغابن ہے اس کے اندر، اور ایک چوتھی سورت ہے کون سی جی وہ مجھے ذہن سے نکل گیا اس کا نام، میں نے گروپ کے اوپر شیئر کیا تھا. بہرحال سورہ صف سے آگے 4 صورتیں. المنافقون ہے جی، منافقون اور تغابن بالکل. ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. QC4 میں جو پہلا پارٹ تھا گرامر کا، پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ مؤنث کے الفاظ تھے. ہم نے اس سے پہلے QC3 تک مذکر کے الفاظ، اسی کے ضمائر اور اسی کے فعل سیکھے تھے. اب ہم QC4 میں جب انٹر ہوئے تو ہم نے مؤنث کے ضمائر بھی سیکھے، اور مؤنث کے ضمائر جو ہیں اس میں جو ضمائر والا پارٹ ہے اس میں کوئی زیادہ ایڈیشن نہیں ہے. اگر مذکر میں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم اور نحنو ہے، تو مؤنث میں ہوا کے اگینسٹ ہیا ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے، اور ہم کے اگینسٹ مؤنث میں ہننا آتا ہے، ہننا. اور انتا کے مقابل میں مؤنث میں انتی بولا جاتا ہے. انا دونوں میں ایک جیسا ہے، اور انتم کے مقابلے میں مؤنث میں انتننا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح نحنو جو ہے وہ دونوں میں ایک سا ہے. تو جو نئے الفاظ ہیں اس میں وہ ہننا ہے، انتی ہے، اور انتننا ہے، انتننا آپ سب. تو مؤنث کے ضمائر میں یہ 3 نئے الفاظ ہم نے سیکھے QC4 کے اندر. یہ ہیں ڈیٹیچڈ ضمائر. جو ضمائر اٹیچڈ ہیں، جن کو لفظ کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جاتا ہے، ان میں بھی 3 ہی نئے ضمائر ہیں جو ہم نے سیکھے. جیسے ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربونا. QC1 میں ہم نے سیکھا تھا. یہ ضمائر ہم نے جو سیکھے یہ مذکر کے لیے تھے. ساتھ ہی ہم نے اسی QC1 میں ربو ہا بھی پڑھ لیا تھا. ربو ہا مؤنث کے لیے، اس ایک مؤنث کا رب. جو نئے ضمائر اس میں آئے وہ تھے ربو ہننا، ان سب کا رب، ربو کی، آپ کا رب مؤنث کا، ربی ویسا ہی ہے جیسے مذکر کا تھا، ربو کننا، آپ سب یعنی تمام مؤنث کا رب، اور ربنا بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا. تو اس میں بھی 3 نئے الفاظ آئے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے تھے. ربو ہننا، ربو کی، اور ربو کننا. باقی سب ہم پہلے پڑھ چکے تھے. تو یہ مؤنث کے ضمائر تھے. پھر ہم نے مؤنث کا فعل جو ہے اس کو بھی سیکھا QC4 میں. مؤنث کا فعل جو ہے اس کا مکمل ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا. اس فعل میں فعالہ کی بجائے فعالت سے ہم شروع کرتے ہیں. فعالت، اور فعالت جو ہے یہ ہم پڑھ چکے تھے پہلے. یہ ہم
مذکر کے ٹیبل میں مؤنث کے ایک فعل کی پریکٹس کیا کرتے تھے، ہوا فعلا یا فعلت، تو یہ فعلت وہی ہے. تو فعلت اس ایک عورت نے کیا یا ایک مؤنث نے کیا، اور فعلنا ان سب نے کیا. فعلتی آپ نے کیا ایک، اور فعلتو میں نے کیا، اور فعلتن آپ سب نے کیا، اور فعلنا ہم سب نے کیا. اب دیکھیے مؤنث کے جو فعل ہیں اس کے لیے میں بائیں ہاتھ سے اشارے کر رہا ہوں. اسی طرح مضارع میں یفعلو ہوا یفعلو ہم نے پڑھا تھا، اس کے مقابل میں ہم نے پڑھا ہیا تفعلو. تو یہ تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے، یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، تفعلو تفعلنا نہیں ہے، تفعلو یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں. اور پھر سامنے ایک عورت کے لیے تفعلینا، دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک بڑا ورڈ ہے، شاید زیادہ لوگوں کے لیے ہوگا، کچھ جمع والی سینس اس میں ایک بنتی ہوئی نظر آتی ہے ساؤنڈ کے اندر، لیکن یہ ایک کے لیے تفعلینا. اور افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا یا کروں گی، یہ تینوں کے کیس میں آتا ہے. اور تفعلنا آپ سب کرتی ہیں، اور نفعلو جیسے مذکر میں تھا ویسے ہی مؤنث میں بھی ہے. افعلو اور نفعلو کانسٹنٹ ہیں، جس طرح فعلتو اور فعلنا جو ہے مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسے ہیں، اسی طرح سے افعلو اور نفعلو جو ہے وہ بھی مذکر اور مؤنث کے لیے ایک سے ہیں. اب یہی ساؤنڈز جو ہیں یہ ریپیٹ ہوتی ہیں تمام افعال میں جو ہم مذکر کے لیے پڑھتے ہیں، وہی سارے اگر آپ مؤنث میں کنورٹ کریں تو ان میں یہی ساؤنڈ ریپیٹ ہوتی ہے. یاد رکھنے والے امپورٹنٹ تین چیزیں ہیں، وہ ہیں یفعلنا، تفعلینا اور تفعلنا. یہ ہیں جو ذرا بعض اوقات آپس میں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. باقی الفاظ جو ہیں وہ مشکل نہیں ہیں اور کلیئر ہیں. تو ان تین کو یاد رکھنا ہے صرف. اس طرح سے فعل امر جو ہے وہ افعل کی بجائے افعلی ہے، اور جمع جو ہے وہ افعلنا. لا تفعلی لا تفعلنا. اور اگر فاعل مذکر کے لیے ہے تو فاعلہ مؤنث کے لیے، اور مفعول مذکر کے لیے ہے تو مفعولہ مؤنث کے لیے. اور فعل کا مصدر جو ہے وہ تو مذکر ہو یا مؤنث ہو ایک سا ہی ہوگا، اس لیے وہ یہاں پہ لکھا نہیں ہوا. اسی پیٹرن پہ اگر آپ اسلمہ ایک مزید فی فعل جو ہے اس کو لے لیں اور اس کا مؤنث ٹیبل بنائیں تو وہ بنے گا اسلمت، اسلمنا ان سب عورتوں نے حکم مانا، اسلمتی آپ ایک عورت نے حکم مانا، اسلمتو میں نے حکم مانا، اسلمتن آپ سب عورتوں نے حکم مانا، اور اسلمنا ہم سب نے حکم مانا. اور مضارع میں اگر جائیں گے تو تسلمو، تسلمو وہ ایک عورت حکم مان. میری آواز کلیئر ہے جی؟ ہے جی. سر ہمیں تو اچھا کلیئر آ رہی ہے جی. تو مضارع میں تسلمو، یسلمنا زیادہ عورتیں یسلمنا، اور ایک سامنے کی طرف ایک ورڈ بڑا ہے، یاد رکھیے گا یہ ذرا تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. تسلیمینا یہ ایک کے لیے، آپ ایک عورت حکم مانتی ہیں. اسلمو میں حکم مانتی ہوں، تسلمنا آپ سب عورتیں حکم مانتی ہیں، اور نسلمو ہم حکم مانتے ہیں. اور فعل امر اسلمی اسلمنا، لا تسلمی لا تسلمنا، اور مسلماتن مسلماتن فاعل اور مفعول اس کے بن گئے مسلمہ فاعل اور مسلمہ
مفعول. جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے مزید فی میں فاعل اور مفعول جو ہے وہ تقریباً اسی پیٹرن کے اوپر آتے ہیں سارے مزید فی میں اکثر میں. تو یہ مؤنث والا پارٹ تھا جو ہم نے سیکھا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ تثنیہ جو ہم نے سیکھا, اگلا سبجیکٹ جو QC 4 میں ہم نے سیکھا وہ تھا تثنیہ. دو کا سیگا. ہمیں پتہ ہے کہ عربی میں عدد جو ہے وہ واحد اور جمع کے علاوہ تثنیہ بھی ہوتا ہے, ایک لفظ واحد کے لیے, ایک جمع کے لیے, اور تثنیہ کے لیے ایک علیحدہ ورڈ ہوتا ہے. تو گویا عربی میں جمع جو ہے وہ تین یا تین سے زیادہ الفاظ کو یا تین سے زیادہ کی تعداد کو کہا جاتا ہے. دو کو تثنیہ کہا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک علیحدہ لفظ ہوتا ہے. اب یہ تثنیہ جو ہے یہ ضمائر میں بھی ہوگا, فعل میں بھی ہوگا, اور اسماء میں بھی ہوگا. جو ضمائر کے علاوہ جنرل اسماء ہیں ان میں بھی ہوگا, جیسے اس میں فاعل میں, اس میں مفعول میں. تو جو ضمائر ہیں ہم نے جو پڑھے تھے, مذکر کے ضمائر اگر آپ لے لیں تو ہوا واحد کے لیے تھا, ہم جمع کے لیے تھا, اور ہما یہ دو کے لیے. ہما تو ہوا, ہما, ہم, ہوا, ہما, ہم. اسی طرح سے سامنے والے جو دو ہیں ان کے لیے کیا آئے گا, ان کے لیے ہوگا انتا, انتما, انتم. ایک سیکنڈ ذرا مجھے وقت دیجیے. جی, تو سامنے والوں کے لیے کیا ہوگا, انتا ایک کے لیے, انتما دو کے لیے, اور انتم زیادہ کے لیے. تو ضمائر میں اضافی ورڈز کیا آ گئے, ہما اور انتما. اسی طرح جو متصلہ ضمائر ہیں, جو اٹیچڈ ضمائر ہیں, اس میں دو اضافی ورڈز کیا آئیں گے, ربوہو ایک کے لیے تھا, اور ربوہم جو ہے وہ زیادہ کے لیے تھا. اب ربوہما جو ہے یہ دو کے لیے اس میں ایک ایڈ ہو جائے گا. تو ربوہو, ربوہما, اور ربوہم. اسی طرح سامنے کے لیے ربو کا, ربوکما, اور ربوکم. تو ربوہما اور ربوکما, ان دو کا رب, آپ دو کا رب. فعل میں اگر آ جائیں تو فعلا ایک کے لیے تھا, اور فعلو زیادہ کے لیے تھا. لیکن دو کے لیے اب ہوگا فعلا. تو فعلا, فعلا, اور فعلو. اسی طرح سامنے فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلا, فعلا, فعلو, اور فعلتا, فعلتما, فعلتم. اسی طرح فعل مضارع میں یفعلو, یفعلان دو کے لیے, اور یفعلون زیادہ کے لیے. اور اگر سامنے آئے تو تفعلو, تفعلان دو کے لیے, اور تفعلون زیادہ کے لیے. اور اگر فعل امر میں آئے تو افعل ایک کے لیے, افعلا دو کے لیے, اور افعلو زیادہ کے لیے. اسی طرح لا تفعل, لا تفعلا, اور لا تفعلو. اور اگر فاعل, اس میں فاعل جو ہے اس کا فاعلن ہے,
تو دو کے لیے ہوگا فاعلانی، فاعل، فاعل. دو کے لیے کیا ہوگا؟ فاعلانی، فاعلانی. اور زیادہ کے لیے کیا ہوگا؟ زیادہ کے لیے کیا ہوگا؟ فاعل کی جمع فاعلون، زیادہ کے لیے فاعلون. اسی طرح سے مفعول، مفعول کی جمع کیا ہے؟ مفعولون. لیکن دو کے لیے کیا ہوگا؟ مفعولان، مفعولان، مفعولان. تو یہ جناب تثنیہ یعنی دو والے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے QC4 میں پڑھے. ہم نے ان کی پریکٹس بھی کی. آج چونکہ پریکٹس کا زیادہ وقت نہیں ہے، ریفریش کرنے کا وقت ہے، تو اس کو ہم نے آج ریفریش کر لیا. اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک پہ. چلیں ایک ایگزامپل ایک آ گئی، اس کو لے لیتے ہیں. ناصرہ کے ساتھ ضمائر تو وہی ہیں. اگر ناصرہ کا فعل ذہن میں رکھیں تو ناصرہ ایک کے لیے، ناصرہ دو کے لیے، اور ناصرو زیادہ کے لیے. نصرتا، نصرتما، اور زیادہ کے لیے نصرتم ہوتا ہے. اسی طرح مضارع میں بتائیے، ینصرو، ینصرانے، اور ینصرونا. اور اگر سامنے آ جائیں تو تنصرو، تنصرو، تنصرانی، تنصرانے، تنصرونا. تنصرونا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور فعل امر میں آ جائیں، انصر، 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 انصرا، انصرا، اور انصرو، 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 انصرو. انصرو. بالکل. اور لا تنصر، لا لا تنصر، لا تنصرا، تنصرا، اور لا لا تنصرو. تنصرو. بالکل. اور اگر آپ فاعل اور مفعول بنا لیں تو ناصر کی جمع ناصرونا، ناصر، لیکن تثنیہ کیا ہوگا؟ ناصران. ناصرانی. اور منصور کی جمع منصورونا، اور تثنیہ منصوران. منصورانی. بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہم نے پیسو وائس کو بھی QC4 کے اندر پڑھا. ناصارہ کا ٹیبل لیا اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ ہم نے، اور ناصارہ کا پیسو وائس ہم نے پڑھا تھا نصیرہ، نصیرہ. اس میں جو اس کی ساؤنڈ ہے اس کو نوٹ کرنا ہے ہم نے. ناصارہ سے نصیرہ ہو گیا، پہلے پیش آ گئی اور اس کے بعد ایک زیر آ گئی، نصیرہ. اب اسی پیٹرن کے اوپر آپ کا باقی ٹیبل بنتا ہے. نصیرو، نصرو، نصرتا، نصرت، نصرتو، نصرتم، نصرتا، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصیرت. نصرنا. اور نصیرہ ہے یہ تو مؤنث کے لیے نصیرت ہوگا. نصرت. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ مضارع کا نہیں آ رہا، لیکن ینصرو سے کیا ہوگا؟ ینصرو، ینصرو. اور اس کے بعد ینصرو سے آگے پورا ٹیبل بنا لیں. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو. تو فعل ماضی اور فعل مضارع ان کے مجہول جو ہیں تھوڑی سی ساؤنڈ چینج کر کے ہم نے پڑھے QC4 میں. یہ جو ساؤنڈ چینج ہے یہی اپلائی ہوتی ہے تقریباً سارے افعال میں، پریکٹس سے واضح ہوتی ہے. اس کے رولز بھی بنے ہوئے ہیں کچھ، تھوڑا سا زیر زبر کے رولز کے ساتھ بھی اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ آسان اس کو یاد رکھنا اس کی ساؤنڈ کے ساتھ ہے. اسی سے اس کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے پریکٹس سے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے QC4 میں دو ٹیبلز جو چھوڑ دیے تھے، دو ابواب جو QC1 میں چھوڑ دیے تھے، ان ابواب کو بھی دیکھا. QC1 میں ہم نے 4 باب پڑھے تھے، 4 باب پڑھے تھے. کون کون سے 4 باب پڑھے تھے جی؟ کوئی یاد کروائے گا؟ 4 پیٹرن جو ہم نے پڑھے. فعل، ناصر، جی سامع. بالکل. ایک آپ نے پڑھا
فاتح فعلا یفتح جو فعل یفعل وہی پیٹرن ہے. اور فعلا پھر جعل فتح پہلا تھا. جی پہلا فعلا پیٹرن، اس جعل پیٹرن کا نام ہم نے فاتح یفتح رکھا ہوا ہے فتح. نا، فاتح یفتح. دوسرا پیٹرن کون سا تھا جی؟ جی فتح، ناصر جنسر سترہ ناصرہ، عبادہ ضربہ، خلق سامع. سامع تو بھاگ جان. جی جی جی، ایک فاتح یفتح، دوسرا دوسرا پیٹرن نصر ينصر ناصر ینصر، سمع خلق عبادہ تیسرا ضرب سمیع يضرب. جی بالکل. تیسرا سامع اور ضرب سامع یضرب یسمع اور سامع یسمع، یسمع. 4 پیٹرن پڑے تھے. لیکن گرامر میں 6 پیٹرنز ہیں. تو جو 5واں پیٹرن ہے وہ ہم نے یہاں پہ آ کے پڑھا. QC1 میں اس کو کسی وجہ سے نہیں پڑھا تھا، یہاں پہ آ کے ہم نے اس کو پڑھا اس لیے کہ اس کی اپلیکیشن ذرا کم ہے، اور اس کے اندر ایک اور ایسی چیز بھی ہے جو کہ QC4 میں ہی ہم نے پڑھنی تھی، اس لیے اس کو یہاں پہ رکھا گیا. یہ پیٹرن ہے کاروما، کاروما یکروم. بہت آسان پیٹرن ہے، جس طرح باقی ہیں اسی طرح اگر آپ کو اس کا فعل ماضی کا پہلا اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ پتہ چل جائے تو پورا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں. تو کاروما، کارومو، کارومتا، کارومتو، کارومتم اور کارومنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے فاتحہ یا فعلہ کا آپ بناتے ہیں، تو اس میں مشکل تو کوئی نہیں ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے، اگر آپ اس پورے ٹیبل کو دیکھ لیں تو جو اس کا فائل ہے، اس میں فائل وہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر آتا ہے، اور وہ ہے کریم. کریم اس پیٹرن کے اوپر اس کا فائل اس میں آنے والے تمام افعال کے لیے آتا ہے. فار ایگزامپل قرآن مجید میں اس وزن پہ آنے والے افعال جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کاروما یکرمو خدایا، اس میں فائل اس کا کیا تھا؟ کریم. حاکوما یحکمو ہے، اس کا اس میں فائل کیا بنتا ہے؟ حکیم. عزوما یعزمو عظیم. کاسورا یکسرو کثیر. باسورا یبسرو بصیر. کابورا یکبرو کبیر. اور باعودا یبعدو بعید. انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ اس میں فائل جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن پہ، ایک خاص ساؤنڈ پہ آ رہا ہے، اور اس میں مفعول جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا، اس میں آتا ہی نہیں ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا. یہ جو پیٹرن آپ نے ابھی پڑھا ہے اس میں فائل کا، بس اس کو آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا ہے. آگے جا کے ہم اس پیٹرن کو ایک اور جگہ پہ بھی پڑھیں گے. چھٹا پیٹرن جو ہے، جو QC1 میں ہم نے نہیں پڑھا تھا، وہ ہے حاسبہ یحسبو. یہ پیٹرن جو ہے یہ عربی زبان میں بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ہم نے پورا ٹیبل بھی نہیں پڑھا تھا. اس کی صرف جو 6 چابیاں جن کو کیز کہتے ہیں صرف وہ پڑھی. حاسبہ یحسبو، احسب، احسب، محسوب اور حسبان. لیکن یہ الفاظ چونکہ یا اس پہ آنے والے الفاظ بہت ہی کم ہیں عربی زبان میں، اس لیے اس کو کورس کا حصہ نہیں بنایا گیا. صرف یہاں پہ اس لیے ڈال دیا گیا تاکہ سب کو پتا ہو کہ اصل میں پیٹرن 6 ہیں، اور اس میں یہ چھٹا پیٹرن موجود ہے، اگرچہ ہم نے اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھا. اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز جو QC4 میں پڑھی وہ تھی اس میں مکان. اس میں مکان یعنی وہ اسم جو فعل کے ہونے کی جگہ کو بتا رہا ہو، بیان کر رہا ہو، اس کو کام کرنے کی جگہ کو یعنی فعل کے ہونے کی جگہ کو ہم اس میں مکان کہتے ہیں. جیسے خراجہ، خراجہ کا مطلب ہے وہ نکلا. مخرج نکلنے کا راستہ، یہ ہے اس میں مکان. اس کی جمع کیا بنے گی؟ اس کی جمع بھی خاص ہے، اس کی جمع ہے مخارج. اردو میں استعمال ہوتے ہیں دونوں لفظ. ذہابا وہ گیا، مذہب جس راستے پر گیا، اور مذاہب وہی ساؤنڈ اسی پیٹرن پہ مذاہب. داخلہ
وہ داخل ہوا، مدخل داخل ہونے کی جگہ، اور مداخل. یہ تین الفاظ اگزامپل کے طور پہ جب ہم نے دیکھے اور ان کا اس میں مکان دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں مکان جو ہے اس کے یہ تین الفاظ ایک ہی ساؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. اس ساؤنڈ کو ہم نے اگر فا این لام کے اندر کنورٹ کریں تو مفعل کا نام دے دیا. مفعل، مخرج، مذہب، مدخل. تو فا این لام کو لگاتے ہوئے جنرلائز کرنے کے لیے، فا این لام جو ہے وہ جنرلائز کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو جنرلائز کرنے کے لیے ہم نے اس کی ساؤنڈ بنا لی فا این لام کے ساتھ، اور وہ بن گئی مفعل. ہم نے کہا کہ فعل کا اس میں مکان بنانا ہو تو ایک ساؤنڈ ہے مفعل. مفعل جیسے خراجہ کا بنانا ہے تو مخرج، ذاہبہ کا بنانا ہے تو مذہب، داخلہ کا بنانا ہے تو مدخل. اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے مفاعل، مخارج، مذاہب اور مداخل. کیا ہم اپنی مرضی سے ہر فعل کا اس میں مکان خود بنا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو کلیکٹ کر رہے ہیں انفارمیشن. ہمیں پتہ چلے گا عربی پڑھتے ہوئے کہ کچھ افعال جو ہیں ان کا اس میں مکان اس پیٹرن پہ آتا ہے، مفعل کے پیٹرن پہ، اور کچھ ایسے افعال ہوں گے جن کا اس میں مکان اس پیٹرن پہ نہیں بلکہ کسی اور پیٹرن پہ آئے گا. جیسے یہ دوسرا پیٹرن آپ کے سامنے آ گیا، ساجادہ، اس نے سجدہ کیا، اس کا اس میں مکان آتا ہے مسجد. شارقہ، وہ طلوع ہوا. مشرق، غربا، وہ غروب ہوا. مغرب، اور ان کی جمع مسجد سے مساجد، مشرق سے مشارق، اور مغرب سے مغارب. تو یہ جو دوسرا پیٹرن اب نظر آ رہا ہے، اس کو اگر آپ جنرلائز کریں فا این لام میں تو یہ بنے گا مفعل. مفعل، اور اس کی جمع مفاعل. تو کیا کوئی تیسرا پیٹرن بھی ہے؟ تیسرا پیٹرن ہے جناب مفعلہ. تاراسا اس نے پڑھا، مدرسہ پڑھنے کی جگہ. مالکا، وہ مالک ہوا. مملکہ. کاتبہ، اس نے لکھا. مکتبہ. یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ مفعلہ کے پیٹرن پہ آ گئے. مفعلہ، اور اس کی جمع مفاعل ہے. تو مدرسہ سے مدارس، مملکہ سے ممالک، مکتبہ سے مکاتب. یہ تیسرا پیٹرن بن گیا اس میں مکان کا. تو یہ تین پیٹرنز ہم نے پڑھے اس میں مکان کے، اور ہم نے ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ بنایا تھا کہ میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسہ کو. مخرج، مسجد، مدرسہ، یہ تین پیٹرن ہیں اس میں مکان کے. اس کے بعد ہم نے جو چیز پڑھی وہ تھی اس میں صفت. ناصر ہے مدد کرنے والا. ناصرہ ینصرو میں اگر آپ اس میں فائل بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ ناصر. ناصر، ناصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا. جس نے ایک دفعہ مدد کی، جیسے اس نے کسی ایک انسٹنٹ کے اوپر مدد کی، تو اس کو ہم کہیں گے ناصر ہے، مدد کرنے والا ہے، اس نے مدد کی تھی. لیکن اگر مدد کرنے والا ہر وقت مدد کرتا ہو تو یہ گویا کہ اس کی صفت ہوگی. یہ گویا کہ اس کی صفت ہوگی. اس صورت میں اس صفت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا نصیر. ناصر نہیں بلکہ نصیر. تو نصیر اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہے یا اسی پیٹرن پہ کوئی اور لفظ لکھا ہوا نظر آئے، جیسے کبیر، جیسے علیم، تو یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کا انسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ
ایسے کسی کے بارے میں کچھ ایسا کہا جا رہا ہے جو کہ مستقل یہ کام کرتا ہے، جو اس کی صفت ہے. اس لفظ کو اور اس پیٹرن کو ہم کہتے ہیں اسم صفت. اسم صفت. اور اب آپ یاد کیجئے کہ جو کاروما کا آپ نے ابھی ٹیبل پیچھے دیکھا، اس میں جو اس میں فائل تھا، کاروما سے کریم، کابورا سے کبیر، یہ فائل جو ہیں، یہ اس میں فائل جو ہیں، یہ سارے کے سارے اسی پیٹرن پہ آ رہے ہیں. گویا کہ کاروما کا جو اس میں فائل ہے وہ بھی گویا کہ اس میں صفت کو پریزنٹ کر رہا ہے. اس میں صفت اور کاروما کا اس میں فائل جو ہے وہ گویا کہ ایک ہی پیٹرن پہ آ رہے ہیں. اچھا، کیا اس میں صفت کا صرف ایک ہی پیٹرن ہے؟ نہیں، ایک پیٹرن تو وہ ہے جو کاروما میں ہم نے اس میں فائل کے طور پہ دیکھ لیا. اس کے علاوہ اور پیٹرنز بھی ہیں، اور پیٹرنز بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی وہ تھی تفضیل. تفضیل کیا ہے؟ تفضیل ہے کسی کا افضل ہونا. زیادہ افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دو لوگوں میں خوبی پائی جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ افضل ہے. خوبی دونوں میں ہے لیکن ایک جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ ہے. اب اس تفضیل کو ظاہر کرنے کے لیے، اس فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم تفضیل. جیسے دو لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں، دونوں کو پتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ جاننے والا ہے. دونوں اگر بہت جاننے والے ہیں تو دونوں کو ہم علیم کہہ سکتے ہیں، ان کی صفت ہے جاننے والے ہیں، مستقل جاننے والے ہیں. لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ جاننے والا ہے، تو جو زیادہ جاننے والا ہے اس کو ہم کہیں گے عالم. دو بڑے لوگ ہیں لیکن ایک دوسرے سے زیادہ بڑا ہے تو ہم اسے کہیں گے اکبر. تو یہ جو افعل کا پیٹرن بن گیا، افعل کا پیٹرن، یہ افعل کا پیٹرن اس میں تفضیل کا پیٹرن کہلائے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ چلیں پہلے ان کو ہم ان کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. کبیر جو ہے یہ صفت ہے اور اس کی تفضیل اگر بنانی ہے تو کیا ہوگی؟ اکبر، زیادہ بڑا. کثیر، زیادہ. اکثر، دوسروں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ. رحیم، رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا. ارحم، زیادہ رحم کرنے والا. عظیم، اعظم. شدید، اشد، زیادہ سخت، زیادہ شدت والا. علی، بلند. اور اعلی، زیادہ بلند. تو اس میں صفت اور اس میں تفضیل، یہ دو چیزیں ہم نے QC4 میں پڑھی اور اس کے پیٹرنز ہم نے ریفریش کر لیے. اب اس میں صفت جو ہے، جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو یہ ہم نے جو کاروما یکرمو کا جو پیٹرن تھا اس کے اندر اس میں فائل جو بن رہا تھا وہ دیکھ لیا کہ وہ اور اس میں صفہ کا پیٹرن بالکل ایک ہی ہے. یعنی گویا وہ اس میں صفہ کا پیٹرن ہی ہے ایک. کاروما سے کریم، لطیف، حکیم، یعنی گویا کہ فعیل کا پیٹرن، اس کو ہم کہتے ہیں فعیل. یعنی اگر فاعل نام میں اگر آپ اس کو جنرلائز کریں تو فعیل کا پیٹرن بن گیا. اس کے علاوہ ایک اور پیٹرن بھی ہے اور وہ ہے فعلان کا پیٹرن. اس کے اوپر آنے والے الفاظ کون سے ہیں؟ جیسے کسلان، غضبان، فرحان، جوعان. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ بھی صفت کے پیٹرن ہیں. ان کی گویا کہ صفت ہے، یہ مستقل ہے یہ، لیکن پیٹرن فرق ہے فعیل سے تھوڑا سا. بہرحال یہ دونوں پیٹرن جو ہیں یہ صفہ کے پیٹرن ہیں.
اچھا اب کسی میں صفت موجود ہو اور بے تحاشا موجود ہو، اس میں شدت ہو بہت زیادہ، اس میں بہت زیادتی ہو، تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں مبالغہ. غفار، تواب، علام، یہ مبالغہ کے الفاظ ہیں. فعال کے طور پہ ان کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے رحیم اور سمیع یہ دیکھنے میں تو کریم کے پیٹرن پہ ہی آ رہے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا ایک لطیف فرق ہے. یہ دوسرے کے اوپر اثر کرتے ہیں، یہ دوسرے پہ اثر کرنے والے ہیں. جو پہلے والے پڑھے تھے ہم نے وہ دوسرے پہ اثر کرنے والے نہیں تھے، وہ صفت میں آتے ہیں اور یہ مبالغہ میں آتے ہیں. فعیل کے پیٹرن پہ ایسے الفاظ جو دوسرے سے وابستہ ہیں، جو دوسرے کے اوپر اثر کرتے ہیں، رحیم، سمیع، یہ مبالغہ کا پیٹرن ہے. اس کے بعد شکور، کفور، ودود اور صبور، یہ فعول کا پیٹرن بنتا ہے، یہ بھی مبالغہ کا پیٹرن ہے. اور قیوم، سبوح، قدوس، یہ فعول اور فعول کا پیٹرن بنتا ہے، یہ بھی مبالغہ کا پیٹرن ہے. تو یہ چند ایک مبالغہ کے پیٹرنز ہیں، گنے چنے پیٹرنز ہیں، خود سے ہم بنا نہیں سکتے، لیکن یہ پیٹرنز استعمال ہوتے ہیں. ان کو ایک جگہ پہ کلیکٹ کر کے ہم اپنی ریفرنس میں رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو ریفریش کر سکیں. ایسے الفاظ جب کبھی ہمیں اس پیٹرن پہ نظر آئے تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ مبالغہ کے پیٹرن میں تو نہیں آ رہا، یہ کہیں پہ اس میں صفت کے پیٹرنز میں تو نہیں آ رہا. تو اس طرح ہم الفاظ کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے QC4 کے اندر جمع تکسیر پڑھا. ہمیں معلوم ہے کہ جمع جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم اور ایک جمع جس کو شروع میں ہم کہتے تھے ٹوٹی پھوٹی جمع، اور اب ہم اسے کہتے ہیں جمع تکسیر یا جمع مکسر. جمع سالم جو ہے وہ تو آسان تھی، مسلم کی جمع مسلمون اور مسلمین، مومن کی جمع مؤمنون اور مؤمنین، اور مسلمہ کی جمع مسلمات، یہ جمع سالم ہے. اور جمع مکسر یا جمع تکسیر جو ہے، یہ جمع جو ہے اس کو کسی ایک فکسڈ طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا، اس کے بھی پیٹرنز موجود ہیں عربی زبان میں. تو اس کو طریقہ کرنے، اس کو بنانے کا یا اس کو کلیکٹ کرنے کا، اس کا علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پیٹرنز سارے اکٹھے کر لیں عربی زبان کے الفاظ کے ذخائر کو دیکھ کے، اور پھر وہاں سے ہم کچھ یعنی ان کو سمرائز کر لیں کہ دیکھیں جی پیٹرن نمبر 1 یہ ہے، اس کے اوپر جمع تکسیر کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. پیٹرن نمبر 2 یہ ہے، پیٹرن نمبر 3 یہ. اگزامپل جو ہے جمع تکسیر کی وہ ہے بیت کی جمع بیوت، عمل کی جمع اعمال، اور بقرہ کی جمع بقر. مختلف ہیں تینوں آپس میں مختلف ہیں، فکس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں جمع مکسر کے ایک سے زیادہ پیٹرنز پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیٹرن جو ٹائپ 1 ہے اس کی، وہ ہے اگر فا عین لام کے اندر اسے جنرلائز کر لیں ہم تو وہ ہے افعال. جیسے حجر کی جمع احجار، پتھر. حرس کی جمع احراس، کھیتی. خیر کی جمع اخیار، بہتر. رب کی جمع ارباب، روح ارواح، رجز ارجاز، رزق ارزاق. یہ سارے الفاظ اب ہمیں اگرچہ یہ ظاہر مختلف جگہوں پہ آئے، جب ان کو اکٹھا کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی ساؤنڈ کو فالو کر رہے ہیں. اس ساؤنڈ کو جب آپ جنرلائز کر لیں فا عین لام کے اندر تو وہ ساؤنڈ بنے گی افعال کی ساؤنڈ. ہم کہیں گے یہ افعال جو ہے یہ ایک پیٹرن ہے عربی زبان میں جمع مکسر کا، لیکن یہ صرف ایک پیٹرن ہے، اگرچہ بہت زیادہ فریکوینٹلی آنے والا پیٹرن ہے لیکن ایک پیٹرن ہے. اس کے علاوہ اور پیٹرنز بھی ہیں.
جیسے فعول کا پیٹرن، الف، الوف، ہزار، اجر، اجور، بقل ترکاری کو کہتے ہیں، بقول، سحر، سحور، صدر، صدور، زہر، ظہور، اور عہد، احود، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ فعول کا پیٹرن بنا رہے ہیں. تو جمع مکسر کا دوسرا کامن پیٹرن جو ہے فعول کا پیٹرن بن گیا. اور پھر دیکھیے اب آپ کے سامنے مزید کئی پیٹرنز آ گئے. یہ جمع مکسر کے مزید پیٹرنز ہیں جو ہم نے QC4 میں پڑھے. پیٹرن نمبر 3 تھا فعال کا پیٹرن، عبد کی جمع عباد، تار کی جمع دیار، دم کی جمع دماء. پیٹرن نمبر 4 ہے فعلا کا پیٹرن، رحیم سے رحما، شریک سے شرکا، شہید سے شہداء. پیٹرن نمبر 5 کون سا ہے جی؟ پیٹرن نمبر 5 ہے فعل کا پیٹرن، کتاب کی جمع کتب، رسول کی جمع رسل. نمبر 6 کیا ہے؟ افعلا کا پیٹرن، نبی کی جمع انبیاء، غنی کی جمع اغنیاء. نمبر 7 کیا ہے؟ فعل کا پیٹرن، بسلا کی جمع بسل، بقرہ کی جمع بقر، عدسہ کی جمع عدس، دال. اور نمبر 8 کیا ہے؟ فعل کا پیٹرن، اغلف کی جمع غلف، فوما کی جمع فوم. تو جو جنرلی استعمال ہونے والے جمع مکسر کے پیٹرن تھے جن میں کچھ الفاظ یعنی اکٹھے کیے جا سکتے تھے، وہ تقریباً 8 کے قریب پیٹرنز ہم نے یہاں پہ اکٹھے کیے، اور ان پیٹرنز کو ہم نے جنرلائز کر کے ان کے کوئی فا، عین، لام کے حساب سے نام بھی رکھ لیے. یاد رکھنا ان کو ضروری نہیں ہے، یاد رہ جائیں تو اچھی بات ہے، نہ رہیں تو ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ہمیشہ ہم ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اپنے پاس ہم نے نوٹ کیے ہوں تو ایسے جیسے کوئی الفاظ ملے تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کس کے پیٹرن میں آ رہا ہے، اور وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی جمع مکسر کا پیٹرن بن رہا ہے، یہ کوئی اس میں مبالغہ کا پیٹرن بن رہا ہے، یہ اس میں صفت کا پیٹرن بن رہا ہے. تو ہمیں ان سب کو یاد رکھنا جو ہے وہ لازماً وہ ضروری نہیں ہے. ہاں جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے یاد بھی رہتا رہے گا انشاءاللہ. ایک انٹرسٹنگ رول جو ہم نے پڑھا جمع تکسیر کے اندر وہ یہ تھا کہ جو جمع تکسیر کا لفظ ہوتا ہے وہ واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے بیت جو ہے اس کی جمع ہے بیوت، یہ جمع مکسر ہے. بیت کی جمع کیا ہے؟ بیوت، جمع مکسر. اب یہ جو جمع مکسر ہے اس جمع مکسر کو، اس لفظ کو یعنی بیوت کو ٹریٹ کیا جائے گا مؤنث واحد کی طرح، یعنی جہاں جہاں پہ یہ استعمال ہوگا اس لفظ کے ساتھ مؤنث واحد کا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو اگر اس کی جگہ پہ کہیں پہ کوئی ضمیر استعمال کرنی ہے جملے میں تو وہ مؤنث واحد والی ضمیر ہوگی، اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو مؤنث واحد والا اشارہ کریں گے، اگر اس کو کسی فعل یا جملے کے اندر استعمال کرنا ہے تو پھر مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوگا. تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مؤنث واحد کا ہوگا. اگزامپل لیتے ہیں، اس کی اگزامپلز آپ کے پاس دوسری طرف موجود ہیں. ایک گھر ہے اگر تو ہوا بیتن، وہ ایک گھر ہے، وفیہ عبد، اور اس میں ایک غلام ہے. اب میں زیادہ گھروں کی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ ہوا سے ہم نہیں کہوں گا، چونکہ بیت کی جمع ہے بیوت اور یہ جمع مکسر ہے، اور یہ جمع مکسر بیوت جو ہے اب یہ مؤنث واحد کی طرح ٹریٹ ہوگا. تو اب اس کے ساتھ جو ضمیر استعمال کروں گا وہ میں
ہیا کروں گا. ہیا بیوتن، ہیا بیوتن، وہ بہت سے گھر ہیں. وفیہا، اب یہ دیکھیے واحد والی ضمیر، وفیہا، اور ان میں، ان گھروں میں. ابھی مجھے پتا ہے کہ یہ ہا جو ہے یہ کسی ایک مؤنث کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ یہ پیچھے مؤنث لفظ یا مؤنث ٹریٹڈ ورڈ بیوت گزرا ہے جو اصل میں جمع مکسر ہے، اس کے لیے آ رہا ہے. وفیہا عباد، اور ان میں بہت سے غلام ہیں. اسی طرح ہاذا بیتن ہے تو حاضی ہی بیوتن ہوگا، زیادہ گھروں کے لیے حاضی ہی بیوتن. اور اگر ذالکا، ذالکا وہ، ذالکا بیتن ہے تو تل کا بیوتن ہوگا، تل کا بیوتن، مؤنث واحد کے ضمیر کے ساتھ. یہ رول جو ہے یہ ہم نے پڑھا، اور یہ کافی استعمال ہوتا ہے فریکوینٹلی. اس کو ہمیں یاد رکھنے کی، ریفریش رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اچھا جی، سوال ذہن میں آ رہا، پوچھ سکوں میں جی 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 پلیز. کہ یہاں پر یہ جو مرکب بن رہا ہے یہ مرکب ناقص بن رہا ہے، دو لفظ کا مجموعہ ہے، دو، تو اس صورت میں ایک دوسرے کو جو فالو کرنے کے اصول ہیں، یہ کس کیٹیگری میں یہ مرکب فال کرے گا؟ کون سا مرکب ہے ہاذا بیوتن؟ حاضی ہی بیوتن جو ہے یہ، جیسے حاضا بیتن ہے نا، یہ مرکب ناقص نہیں ہے. حاضا بیتن جو ہے یہ یہ مرکب شاری ہے. نہیں، یہ یہ مکمل اسمیہ جملہ ہے. فکرہ ہے، اسمیہ جی جی فکرہ جی ہے ہاذا بیتن. جی جی، یہ تو مکمل جملہ ہے. اور ہاں. اس میں تو یہ یعنی لازمی نہیں ہے کہ یہ کسی مرکب ناقص کے رول کو فالو کر رہے ہوں. ظاہر ہے مرکب ناقص کے رول جو ہیں وہ تو سیپریٹ ہیں. ان کو فالو نہیں کرنا ہے، ضروری نہیں، نہیں ہے. جملہ اسمیہ میں نہیں کریں گے. جب آپ اسے کسی مرکب میں یوز کریں گے تو پھر فالو کریں گے. اچھا، جی، جیسے اب یہاں پہ تو یہ ہاذا بیتن جو ہے یہ سمپل جملہ اسمیہ ہے. اسمیہ اور ہے. جی، تو اس میں ہم کسی مرکب کا رول جو ہے، کسی مرکب ناقص کا رول ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم نہیں لگائیں گے. اس میں ہاذا جو ہے یہ مبتدا ہے، بیتن جو ہے اس کی خبر ہے. یہ بعد میں آئے گا، ہمارا آخری لیسن جملے کا انشاءاللہ اس کے اندر آئے گا. انشاءاللہ اس میں پھر تفصیل سے بات کر لیں گے. جزاک جی اللہ. انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے جو چیز پڑھی وہ تھی فعل مضارع میں تبدیلی لانے والی چیزیں کیا کیا ہیں. کچھ الفاظ ہیں جو اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو فعل مضارع کو تبدیل کر دیتے ہیں. ان الفاظ میں جو پہلا لفظ ہم نے پڑھا وہ تھا لم. یہ لفظ لم جو ہے یہ اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو یہ گویا کہ فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے اس طرح کہ یہ فعل مضارع کے آخر میں اگر واحد والے فعل ہوں، اس کی اگزامپل اگر آپ کے سامنے آ رہی ہے اسکرین کے اوپر ٹاپ رائٹ پہ، تو اگر یہ فعل مضارع کے الفاظ سے پہلے لگائیں آپ تو جو واحد والا جیسے یفعلو تھا، لم کی وجہ سے اس کی پیش جو ہے وہ جزم میں چینج ہو گئی، یفعل بن گیا. تفعلو تیسرا دیکھیے گا، تیسرا تفعلو وہ بن جاتا ہے تفعل. افعلو افعل، نفعلو نفعل، اور مؤنث والا تفعلو تفعل. تو ان سب الفاظ میں کیا چیز کامن دیکھی؟ آخر سے پیش کو ختم کر کے جزم لگا دیا. اور ایسے الفاظ مضارع کے ٹیبل میں، ایسے الفاظ جن کے آخر میں نون آ رہا تھا، یعنی جمع والے نون والے، نون کے ساتھ جمع والے جو الفاظ تھے جیسے یفعلون تفعلون، ان کا آگے سے نون ڈراپ ہو گیا، یفعلون سے یفعلو بن گیا اور آخر میں ایک الف ایڈ ہو جاتا ہے.
تفعلونا سے تفعلو بن گیا. تو لم نے کیا کیا؟ لم نے فعل مضارع کو تبدیل کر دیا. جو نون والے افعال تھے ان کا نون ڈراپ کر دیا، اور جو بغیر نون والے تھے ان کے آخر میں جزم لگا دیا. سر قرآن السلام مجید علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ کائنڈلی بتائیے گا، یہ جب لم لگا رہے ہیں تو یہ مضارع کو کیا ماضی میں لے کے جا رہے ہیں؟ جی مضارع لفظ جو ہے بذات خود تو مضارع ہی ہے، لیکن جب جملہ جو ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے جہاں پہ لم لگا ہوگا تو اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ گویا کہ ماضی میں جاتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی. یعنی اس کی ٹرانسلیشن میں ایسا لگے گا جیسے کوئی ماضی کا سینٹینس بن رہا ہے. جیسے لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. تو آپ کی بات درست ہے کہ لم کا جو کمبینیشن ہے فعل مضارع کے ساتھ جب لگتا ہے تو اس کے اندر جو ماضی ہے اس کے کچھ تھوڑے سے معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ نفی جو ہے یہ ماضی کے اندر لے جاتی ہے جملے کو. نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا لم، نہیں کے لیے. جزاک انٹرسٹنگ اللہ. چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف مضارع کے لیے ہے، ماضی کے لیے نہیں ہے. ماضی سے پہلے کوئی بھی لفظ آئے فعل ماضی میں تبدیلی نہیں آتی. مضارع سے پہلے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو فعل مضارع میں تبدیلی لے آتے ہیں. لم اس میں پہلا فعل ہے. تو ایسا ہوگا کہ یہ تبدیلی لانے والے الفاظ ہمیں نظر آئیں گے، ان کے آگے فعل نظر آئے گا اور ہمیں محسوس ہوگا کہ اس لفظ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو وہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں رول کہ یہ تبدیلی صرف مضارع کے کیس میں آئے گی، ماضی کے کیس میں نہیں آئے گی. اچھا، کیا ہر فعل مضارع میں تبدیلی آ جائے گی؟ ایسا بھی نہیں ہے. 5 طرح کے فعل مضارع ہیں جن کے آخر میں نون تو آتا ہے، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن ان کے علاوہ جو ہیں نون والے الفاظ کچھ مؤنث کے بنتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. تو وہ کون سے 5 الفاظ ہیں جن میں تبدیلی آئے گی؟ وہ کون سے 5 الفاظ ہیں جن میں تبدیلی آئے گی؟ وہ دیکھیے، ان کو ہم کہتے ہیں افعال خمسہ. یہ 5 فعل جو ہیں مضارع کے افعال خمسہ کہلاتے ہیں. یہ ہیں یفعلان تثنیہ والا، یفعلون یہ جو بھی ٹیبل میں لکھا ہوا ہے، تفعلان تثنیہ والا، تفعلون ٹیبل میں لکھا ہوا ہے سامنے، اور تفعلین مؤنث. یہ 5 الفاظ ہیں مضارع کے جن سے پہلے اگر تبدیلی والا لفظ آئے گا تو ان کا نون تو ڈراپ ہوگا، لیکن ان کے علاوہ جو نون والے افعال ہیں ان کا نون ڈراپ نہیں ہوتا. ان کو عربی گرامر کی اصطلاح میں افعال خمسہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور کیا چیز ہے جو فعل مضارع میں تبدیلی لاتی ہے؟ ایک تو یہ لم ہو گیا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، کچھ اور الفاظ بھی ہیں وہ آگے جا کے آتے ہیں، لیکن ایک اور کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن ہے شرطیہ جملے کی کنڈیشن. ایک سٹیٹ ہے جملے کی، ایسے جملے جس کے اندر کوئی شرط پائی جاتی ہو، جس کے اندر کوئی جزا پائی جاتی ہو، کوئی ریٹرن مل رہا ہو، ان جملوں کو کہا جاتا ہے شرطیہ جملے. اور شرطیہ جملوں میں اگر فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو تو اس فعل مضارع میں اگرچہ اس سے پہلے آپ کو کوئی تبدیلی لانے والا لفظ نہ بھی نظر آ رہا ہو، اس فعل مضارع میں تبدیلی آ جائے گی. شرطیہ جملہ میں فعل مضارع تبدیل ہو جائے گا بغیر کسی
لفظ کے بھی بغیر کسی چینجنگ جو لفظ تبدیل کرنے والے لفظ ہوتے ہیں ان کے بھی فعل مضارع تبدیل ہو جائے گا. شرطیہ جملے کی مثال کیا ہے؟ اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، یہ شرطیہ جملے کی مثال ہے. جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا، شرطیہ جملہ ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کروں گا، شرطیہ جملہ ہے. عربی میں دیکھیں، ان تفعل افعل. اب اصل میں کیا تھا؟ تفعل نہیں تھا، تفعلو تھا، تفعلو. لیکن چونکہ یہ شرطیہ جملہ ہے تو اب یہ تفعلو نہیں بولا جائے گا، تفعل بولا جائے گا. ان تفعل افعل. اگر آپ کریں گے یا آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. من یفعل ینجح. جو یہ کرے گا کامیاب ہو جائے گا. ما تفعل افعل. جو آپ کرتے ہیں میں کروں گا. اب یہ دیکھیے 3 مثالیں ہیں. عربی زبان میں کیسے پتا چلے کہ یہ شرطیہ جملہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو شرطیہ جملے کی پہچان بن جاتے ہیں، جیسے ان، من اور ما. اگر، جو اور ما بھی جو کے معنوں میں. یہ الفاظ جب استعمال ہو رہے ہوں عربی میں تو یہ کسی شرطیہ جملے کا پیش خیمہ بھی ہوتے ہیں. ایک نشانی یہ بن جاتی ہے. بعض اوقات ان الفاظ کے بغیر بھی شرطیہ جملہ نظر آ جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے اور جملے کے مطلب سے پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو شرطیہ جملہ تھا، اس وجہ سے یہاں پہ فعل مضارع تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ مثالیں دیکھیے رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ بلکہ. یہ جو آپ کے سامنے مثال آ رہی ہے جی، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. وَإِن، اگر. اب یہ ان کا لفظ آ گیا تو فوراً ہمارا ریڈار جو ہے وہ پہچان لے گا کہ یہ شاید کوئی شرطیہ جملہ آنے لگا ہے. وَإِن، اگر تُؤْمِنُوا، تم سب ایمان لاؤ. اصل ورڈ کیا تھا؟ تؤمنون. نون ڈراپ ہو کے اس کی جگہ الف لگا ہوا ہے تو فوراً ہم سمجھ گئے کہ یہ شرطیہ جملہ ہے. ان بھی نظر آ رہا ہے اور فعل مضارع بھی تبدیل ہوا ہے تو کچھ شرطیہ جملہ بن رہا ہے. اگر تم ایمان لائے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا. اب دیکھیے شرطیہ جملہ ہے نا، تو یہاں تک آنے سے بات واضح نہیں ہوئی. یہاں تک شرط کا پہلا حصہ بن گیا. اگر آپ نے یہ کیا، اب شرط کا جواب شرط آنا ہے. جواب شرط یا اس کا اجر آنا ہے، اس کا ریٹرن آنا ہے، وہ دوسرے پارٹ میں آئے گا. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ کیا ہوگا اس میں؟ یؤتیکم اجورکم. یہ یؤتی جو ہے یہ بھی چینج ہوا ہے. اس کے آخر میں جزم آیا ہوا ہے. اصل میں یؤتی تھا، یا تھا اس کے آخر میں، اس پہ جزم آیا تو یا ڈراپ ہو گیا. یؤتی رہ گیا. تمہیں دے گا، یؤتی دے گا تمہیں، وہ تمہیں دے گا. اجورکم، تمہارے اجر. ولا یسألکم، یہ پھر فعل مضارع ہے اور یہ بھی تبدیل ہو گیا، آخر میں جزم آ گیا. یسألو تھا اصل میں، یسألو، لیکن یسأل بن گیا، لام کے اوپر جزم آ گیا. یسألکم اموالکم، اور نہیں سوال کرے گا، نہیں مانگے گا اموالکم، تمہارے اعمال، اموال. تو شرطیہ جملے کی ایک بڑی اچھی مثال ہمارے سامنے. اسی طرح سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، شرطیہ جملہ ہے، من ہے، تو یتقی، یا آخر سے ڈراپ ہوا ہے، جزم لگا ہے اس کے اوپر، جس کی وجہ سے یتقی رہ گیا ہے. اتقا، یتقی سے یا ڈراپ ہوا، یتقی رہ گیا خالی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا. شرطیہ جملہ ہے, یہ شرط ہے. مخرجہ, یہ بھی ہم نے لفظ آج پڑھا ہے, مخرجہ نکلنے کی جگہ, نکلنے کی جگہ, اس میں مکان, نکال دے گا اس کے لیے اللہ راستہ, خلاصی کر دے گا اس کی. کنڈیشن کیا ہے؟ یتق اللہ, اللہ سے ڈرے. اور جس طرح آپ کو بتایا کہ ماضی کا اگر شرطیہ جملہ بھی ہوگا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں تو فعل ماضی استعمال ہو رہا ہے, فعل مضارع استعمال ہی نہیں ہو رہا. جیسے اذا جو ہے, یہ بھی اگر آپ ٹرانسلیشن کے اوپر غور کریں تو بنے گا تو شرطیہ جملہ ہی ٹرانسلیشن میں, لیکن چونکہ اس میں ماضی فعل استعمال ہوا اس لیے وہ تبدیل, یعنی اس کے اندر تبدیلی کو نظر نہیں آئے گی. اگزامپل اذا سے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے. اب اس میں جاء جو ہے وہ تو پہلے ہی ماضی ہے, تو اذا جو ہے وہ اگرچہ لفظ ایسا ہے جس کے معنی سے لگتا یہ ہے کہ یہ جملہ کوئی شرطیہ جملہ ہی بنے گا, جب اللہ کی مدد آ جائے, ہے تو شرطیہ جملہ ہی, آگے کچھ نہ کچھ اس کے ہوگا تو بات واضح ہوگی. لیکن چاہے یہ شرطیہ جملہ ہے, چونکہ فعل ماضی والا شرطیہ جملہ ہے, اس لیے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, فعل ماضی میں تبدیلی لانے والی ایک اور چیز لام, جس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی میں تبدیلی لانے والے 3 لام. یہ 3 قسم کے لام کون سے ہیں جو فعل ماضی کو تبدیل کر دیتے ہیں؟ یہ 3 لام جو ہیں جناب, ان کو ایک نام دے دیا ہم نے, اور یہ نام ہے لام الامر, لام التعلیل اور لام التاکید. یہ 3 لام ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو یہ بھی فعل مضارع کو تبدیل کرتے ہیں. اس سے پہلے کون سی تبدیلی ہم نے پڑھی؟ لم کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے, شرطیہ جملے کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے, اور اب یہ 3 لام آ گئے ہیں, ان کی وجہ سے بھی تبدیلی آتی ہے. لام الامر ہے, اس کے اندر معنی ہوتے ہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هذا البیت, اس گھر کے رب کی. اب یہ فل جو ہے, اس میں جو لام نظر آ رہا ہے لام الامر, یہ جو ہے یہ فعل مضارع کو تبدیل کر رہا ہے. یعبدونا سے یعبدو رہ گیا, فل یعبدو بن گیا, پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. اب یہ والا جو لام الامر ہے یہ نارملی فل یا ول کی فارم میں آ رہا ہوتا ہے, وا اور فا کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. دوسرا ہے لام التعلیل, جس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. کیا بنایا؟ درمیانی امت, معتدل امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم ہو جاؤ, تاکہ تم سب ہو جاؤ. یہ تکونونا تھا, اس کا نون ڈراپ ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے, لام التعلیل کی وجہ سے. تو تمہیں کیوں بنایا معتدل امت؟ تاکہ تم ہو جاؤ شہداء, گواہی دینے والے, علی الناس, لوگوں پر. تو یہ لام التعلیل جو ہے تاکہ کے معنوں میں جو آتا ہے, یہ بھی فعل مضارع کا نون اسی طرح سے ڈراپ کر رہا ہے. اچھا, لام التاکید, تیسرا لام, یہ کیسے آتا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آتا ہے, جیسا کہ نام سے واضح ہے. یہ کس طرح نظر آتا ہے؟ یہ نظر آئے گا لَيَفْعَلَنَّ کے پیٹرن پہ. لَيَفْعَلَنَّ, آخر میں نون تشدید نظر آئے گا اس میں,
شروع میں لام اور آخر میں نون تشدید، یعنی گویا مضارع کو یہ اس طرح تبدیل کرے گا کہ مضارع سے پہلے یہ لام لگا ہوگا اور مضارع کے آخر میں نون تشدید لگا ہوگا. یہ فعل مضارع کو تبدیل اس طرح کرے گا. تو والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ، جن لوگوں نے کوشش کی ہمارے رستے میں، فینا ہم میں، ہمارے رستے میں، لنہدینہم سبلنا، لازمن تشدید ہے اس کے اندر، شدت پیدا ہو جاتی ہے. لازمن نہدینہ، ہم ہدایت دیں گے، ہم انہیں، سبلنا اپنے راستوں کی، ہم انہیں اپنے راستوں کی لازمن ہدایت دیں گے. تو یہ 3 لام ہیں جو فعل مضارع کو تبدیل کر دیتے ہیں. لام جو فعل مضارع کو تبدیل کر دیتے ہیں یہ اس ٹیبل کے اندر اکٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو اوپر آپ کو ٹاپ لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے. اور اس کو، اس کی اپلیکیشن سے ہم یاد رکھتے ہیں نارملی. نام بھی، لام کے نام جو ہیں ان کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں. چاہیے کہ، تاکہ اور ضرور کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو گویا فعل مضارع میں تبدیلی لانے والے افعال جو ہیں وہ اگر ہم سمرائز کر لیں ایک جگہ کے اوپر، ایک ٹیبل میں، تو وہ اب آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک لفظ ہم نے نہیں پڑھا ابھی، اور وہ ہے لن. لن جو ہے یہ بھی فعل مضارع میں تبدیلی لے کے آتا ہے. اچھا، تبدیلی 2 طرح کی ہے. ایک وہ تبدیلی جو ہم نے لم کے ذریعے پڑھی جس میں آخر میں جزم لگ جاتا ہے اور نون والے کیس میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے. لیکن ایک دوسری تبدیلی بھی ہے، وہ ہے لن. یہ لن کا جو لفظ ہے یہ جب لگ جائے تو یہ آخر میں جزم نہیں بلکہ آخر میں زبر لگا دیتا ہے. تو یفعلو سے یفعلا بن جائے گا، یفعلونا سے یفعلو بنے گا، نون اسی طرح ڈراپ ہوگا. لیکن جو نون کے بغیر والے فعل مضارع ہیں ان میں آخر میں جزم کی بجائے زبر لگ جائے گا. تو لم سے لگتا ہے جزم اور لن جو ہے اس سے لگ جائے گا زبر. تو ایسے الفاظ جو لم کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، یعنی فعل مضارع میں لم کی طرح کی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں، وہ کون سے ہوئے؟ ایک لم، دوسرا لما، یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اسی طرح سے شرطیہ جملہ جو ہے، شرطیہ جملہ جس میں شرطیہ الفاظ نشانی کے طور پہ ہم نے یاد رکھے، ان، من اور ما، یہ بھی ایسے ہی کریں گے. اور لام التعلیل جو ہے، لام التعلیل جو تاکے والا لام ہے، تاکے والا، درمیان والا، سیکنڈ والا لام ہے، وہ بھی ایسی تبدیلی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، لام التعلیل وہ چاہے فا کے ساتھ آئے یا واو کے ساتھ آئے، وہ بھی ایسی ہی تبدیلی لے کے آئے گا. تو یہ پیٹرن جو ہے یہ مضارع کی تبدیلی والا یہ ہو گیا. اور فعل مضارع میں جو تبدیلی ہے دوسری والی وہ آئے گی لن کی وجہ سے. لن ہوگا تو پھر آخر میں فعل مضارع میں تبدیلی زبر والی آئے گی، جیسے یہاں پہ آپ کو زبر والی تبدیلی نظر آ رہی ہے. لن کے بعد یفعل سے یفعلا بن جائے گا. نون والی تبدیلی اسی طرح رہے گی، نون ڈراپ ہو جائے گا، لیکن بغیر نون والے میں ہمیں جزم کی بجائے زبر نظر آئے گا. اور اس میں جو لامت، یہ سوری میرا خیال ہے کہ میں نے لام التعلیل کہہ دیا پیچھے، ایسے ہی ہے نا؟ میرا خیال ہے میں نے لام التعلیل کہہ دیا پیچھے. یہ لام لام الامر ہے، لام الامر. اور جو تیسرا ہے وہ ہے انتہائی تاکید والا، لَيَفْعَلَنَّ. یہ یونیک پیٹرن ہے، یہ صرف آپ کو لام التاکید کے ساتھ ہی نظر آتا ہے. تو گویا میجر تبدیلیاں آپ کو جو فعل مضارع میں نظر آتی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. ایک ہے آخر میں
जज़म वाली और एक है आखिर में ज़बर वाली। और ये आपने याद रखना है कि जो नून ड्रॉप होने वाली तब्दीली है वो कॉमन है। जो भी नून वाला फेल मुजारे होगा वो चाहे किसी भी वजह से तब्दील हो रहा हो, तब्दीली एक सी ही नजर आएगी, यानी नून ड्रॉप होगा और आखिर में अलिफ लग जाएगा। तो ये फेल मुजारे की तब्दीलियां हमने पढ़ी और QC4 में। अब हम आते हैं जुमले वाले पार्ट पे। आखिर में हमने QC4 में जुमले को स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने जो चीज पढ़ी थी वो ये थी कि जुमला इस्मिया जो है वो होता क्या है। जुमला इस्मिया जो है उसमें दो चीजें होती हैं, एक मुब्तदा और दूसरा उसकी खबर। जैसे अल्लाह गफूरुन, अब इसमें लफ्ज अल्लाह जो है ये मुब्तदा है और गफूरुन जो है इसकी खबर है, और ये मिल के बनता है जुमला इस्मिया। ठीक है, अल बैतु कबीरुन, अल मुस्लिमु सादिकुन और अल मुस्लिमूना सादिकुना। मुब्तदा जो है ये मारिफा होता है और इसकी खबर जो है नकरा होती है, जैसा कि आपको इन सारे जुमलों में नजर आ रहा है, और ये मुकम्मल जुमला है। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी होते हैं अल्फाज के जो मुकम्मल जुमला नहीं बनाते, उनको हम कहते हैं मुरक्कबात, जिनको हम इंशाल्लाह QC5 के अंदर रिवाइज करेंगे। QC4 में बुनियादी तौर पे हमने यही चीजें पढ़ी। टाइम जो है वो हमारा काफी ऊपर हो गया, लेकिन मैं चाह रहा था कि हमारा QC4 का जो पार्ट है वो ग्रामर का मुकम्मल हो जाए। तो अब मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा टाइम अगर आपके क्वेश्चंस हो तो वो ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम इसको मजीद ज्यादा प्रोलॉन्ग करें। यहाँ पे आके हमारा ग्रामर वाला पार्ट जो है QC4 का मुकम्मल हो जाता है। कोई अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग है, अगर वो आप शेयर कर दें। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल एंड के ऊपर एक किस्म का समराइज हुआ सारा कोर्स, तो जी ये जी बेस्ट है उसके समझने के लिए भी, और जब हम कुरान पढ़ेंगे तो ये चीज़ आगे रख के हमें बड़ी हेल्पफुल होगी। जी बिल्कुल, मैं इसकी स्लाइड्स जो हैं वो भी शेयर कर लेता हूँ, और रिकॉर्डिंग जो है वो भी जावेद साहब ने मेरा ख्याल है रिकॉर्ड किया हुआ है उनके पास। मेरे पास भी, मैं देखता हूँ आ जाएगा। जावेद साहब नॉर्मली क्लास के फौरन बाद जो है उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लेते हैं, वो भी शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल आप इसको एज रेफरेंस यूज कर सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह जी। शाह साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पता नहीं सबको वो सूट करे या ना, वो थोड़ा सा टाइम अगर 10:30 की बजाय 10 बजे कर लिया जाए तो मेरे लिए पर्टिकुलरली मुनासिब होगा, क्योंकि मैं एक वीकेंड क्लासेस लेता हूँ, वो इसके साथ ना वो क्लैश हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 बजे मेरे लिए मुनासिब है टाइम, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाकी सब लोगों के लिए भी सूटेबल है तो हम इसको 10 बजे पे चेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर सबको कोई इतराज़ ना हो तो फिर ठीक है। जी, हसन इमाम साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत अरसे के बाद माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं कराची आया हुआ हूँ, यहीं से मैं सर ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, चलें ग्रेट। लेकिन बहुत सारे लोग पुराने कोर्स वाले जो हैं वो उन सब ने ज्वाइन किया हुआ है। राशिद अलवी साहब भी हैं, और इंशाल्लाह सब लोगों से अ, आगे राब्ता भी रहेगा, कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन किया, ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हमारी रेगुलर क्लास अगले हफ्ते QC5 की रिवीजन और उसके बाद रेगुलर क्लास जब शुरू होती है तो फिर इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि इस कोर्स को और इंटरेक्टिव भी बनाएंगे, क्योंकि हम जब रेगुलर क्लास शुरू करेंगे, सूरह सफ को पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर हम सब लोग मिल के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो ये क्लास इंशाल्लाह काफी इंटरेक्टिव होगी। तो सर आप सब एक्चुअली इंशाल्लाह जी।
सर ये जो हम कोर्स करें क्या इसकी कोई बुक और ग्रामर कोई बुक और वर्क बुक भी होगी प्रिंटेड, या फिलहाल ये हमारा अपना बनाया हो? नहीं, ये हमारा अपना है, इसको हम डायरेक्टली बस कुरान मजीद को खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगा। कुछ लोग जो हैं वो यानी अगर कुछ एक दो एप्लीकेशंस हैं उनको पास रख के फिर आप अगर इसको करना शुरू करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि किसी लफ्ज़ को ढूंढना है तो आसान हो जाएगा, और इसी के अलावा किसी रूट वर्ड को सर्च करना है तो ज़रा वो आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको इस तरीके से पढ़ें, सबके लिए इंटरेक्टिव हो। सर मेरी एक तजवीज़ थी, वो ये कि सर अगर ये जो कायदे हैं ना सर, कवायद जितने भी हैं, जी इनको जी अगर हम मुफीद जुमलों में इस्तेमाल कर लेना, या मुफीद जुमलों में इस्तेमाल एक पैटर्न पे कर ले, तो हमें बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। तो सिर्फ जुमलों को ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन तमाम कवायद को सामने रख के एक मजमून सा एक तैयार कर लें जुमले वाला, और वो जुमले वाला है तो मुश्किल काम, लेकिन अगर हम ऐसा कर लें तो वो पूरा पैराग्राफ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सारे कवायद आ जाएंगे। जी, ये तजवीज़ बहुत अच्छी है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनका याद रखने का बेस्ट तरीका इनका इस्तेमाल है। जैसे ही आप इसका इसका इस्तेमाल है, इस्तेमाल देखेंगे, बिल्कुल सर, उसका इस्तेमाल जो है उसको याद रखने का बेहतरीन तरीका है। बेहतरीन क्या कोई तरीका ऐसा है। मजमून एक जगह पे मौजूद है जिसमें सारे कवायद इकट्ठे इस्तेमाल हो जाएं? हाँ, सारे कवायद आ जाते हों, कोई ऐसा मजमून हो, कोई ऐसा पैराग्राफ हो, कोई ऐसे जी जुमलों का मजमुआ हो, हाँ जी, कोई ऐसी इसमें स्टोरी हो, कोई ऐसी ऐसी ऐसा इक्तबास हो किसी जगह से। हाँ जी, इसके लिए देखना पड़ेगा कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। आसिम साहब इसमें शायद हमें कोई एडवाइस कर सकें। आसिम साहब, आपकी नजर से कोई ऐसी चीज गुजरी है क्या? सर जो इसमें हमारा सिलेबस है ना, ये बड़ा सिलेक्टेड है क्यूसी का, जितने भी पैटर्न्स हैं 1 2 3 4 5 6 बुक्स तो मौजूद हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो जाती है। आई सजेस्ट कि जब हम आपकी सूरत पढ़ेंगे, वो जो 4 सूरत हमने सेलेक्ट की हैं, उसके बाद हम इनफ मैच्योर हो जाएंगे कि हम किसी भी ग्रामर की बुक्स को देख के थोड़ा सा मतलब जो हमने अभी नहीं पढ़ा हम उसको भी समझ सकें, और जो है थोड़े से एडवांस स्टडी कर सकें। तो आई सजेस्ट कि उसके बाद हम एक बुक रिकमेंड कर देंगे, बुक्स ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन राइट नो अगर हम कोई बुक रिकमेंड करते हैं तो वो थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, जिसमें कि शायद समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो। तो जी मेरी कोशिश ख्वाहिश ये है कि हम आप वाला कंप्लीट करके ना, तो फिर तो काफी बुक्स मौजूद हैं, लुत्फुर रहमान साहब की हैं, आमिर साहिब साहब की हैं, बुक्स तो काफी जी मौजूद हैं सर। अच्छा, इसमें जो हसन साहब की सजेशन थी वो ये थी कि अगर कोई मजमून ऐसा मिल जाए, कोई ऐसे या कोई वन पेजर ऐसी चीज मिल जाए लिखी हुई जिसमें कि ये कवायद जो हैं ये इस्तेमाल हो रहे हो एक ही पेज के ऊपर, तो वो एक बड़ा क्विक रेफरेंस बन जाएगा एग्जांपल्स के साथ कि ये कायदा जो है ये वाला है और ये कायदा ये है। मेरा ख्याल है ये है हसन साहब की सजेशन। तो उसमें हम मेरा ख्याल है खुद से भी एफर्ट कर सकते हैं हसन साहब, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है एक मजमून में इकट्ठा ना हो, मल्टीपल चीजें बनानी पड़े, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट करके इसको कुछ इस पे डेवलप किया जा सकता है। जी, एक और क्वेश्चन है प्लीज। सर अगर हम डिवाइड कर लें इसको ना, यानी कवायद आप तो आप जो है ना वो तफवीज कर दें हमें बतौर स्टूडेंट कि भाई आप इस कवायद के जुमले बना के लेके आओ, आप इस कवायद के जुमले बना के, मुफीद जुमले जो आम बोल चाल समझ बूझ में इस्तेमाल होते हैं, तो हम तमाम जुमलों को इकट्ठा कर लें एक जगह पे, तो वो एक 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 रेफरेंस सा बन जाएगा। लेकिन वो रेफरेंस कंटेक्स्ट से अलग हट के होगा, यानी एक ही कंटेक्स्ट में नहीं होगा ना, क्योंकि हर आदमी अपने अपनी मतलब के और मर्जी के मुताबिक जुमले बनाएगा। एक कंटेक्स्ट में वो सारे जुमले नहीं होंगे, डिफरेंट कंटेक्स्ट में होंगे, लेकिन बन जाएंगे बहरहाल। जी 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 जी, ऐसा भी किया जा सकता है। चलें इसको हम ठीक है देखते ना हैं सर? इंशाल्लाह एज वी मूव ऑन। ठीक है इसका सर, हम ठीक है कोई सर। एक सोल्यूशन इसका बनाने की कोशिश करते हैं। जी दो जी, क्वेश्चंस और हैं जी प्लीज। अगर तो बना बनाया कहीं अरबी लैंग्वेज से मिल जाता है वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अरबी लैंग्वेज से अगर बना बनाया कुछ जुमला नहीं मिलता, तो फिर हम इस तरीके से हम डिवाइड करके तमाम कवायद को हर सारे स्टूडेंट अलग अलग कोई 10-10 जुमले बना कर ले आए और उनको सबको इकट्ठा कर लें। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका कोई इंशाल्लाह हसन साहब कोई फॉर्मूला बनाते हैं
इंशाल्लाह। इससे ज्यादा सर का जोर नहीं दूंगा क्योंकि लंबी बात नहीं होनी जी चाहिए, बात मुख्तसर होनी चाहिए। जी जी ठीक हो गया। और 2 क्वेश्चंस भी हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी ये जो वालेकुम सलाम प्रवेश साहब। बात चल रही है उसका ये है कि हमने जो अभी तक जितना भी पढ़ा है तो हर चीज के हमने जुमले बनाए हुए हैं। हमारे तमाम स्लाइड्स के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ ये है कि उनको कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा करना है तो ये सारी चीज बन जाएगी। ये सब मवाद हमारे पास मौजूद है, तो ये सारे दोस्त थोड़ा सा जब रिवाइज करेंगे ना पुरानी चीजों को, पुरानी स्लाइड्स को, तो उसमें सब कुछ मौजूद है, सिर्फ ये है कि उनको एक पेज पे इकट्ठा करना है। जी बिल्कुल ठीक है। कुरानिक एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और कुछ सादा जुमले भी मौजूद हैं कोर्स के अंदर। आपकी बात दुरुस्त है। वो अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में होंगे, वो शायद एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं होंगे, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसका हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं उसके मुताबिक लोगों को कुछ असाइनमेंट भी दे के कोशिश करते हैं कि हम इसको इस तरह की कोई चीज कंपाइल कर लें। जी एक और क्वेश्चन भी है। जी और सवाल है किसी का? ठीक है, तो चलें जी अभी क्लास हम ख़त्म करते हैं इसके साथ ही। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन कोई हो तो इंशाल्लाह वो आप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दीजिए या 1 to 1 शेयर कर दीजिए मेरे साथ, मुजाहिद साहब के साथ, आसिम साहब के साथ, और इंशाल्लाह उसको हम करने की कोशिश करेंगे। अगली इतवार को इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं 10 बजे के टाइम के ऊपर। अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा, अगर सब लोग मुतमईन हैं 10 बजे के टाइम पे तो हम इसको 10 बजे पे ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह इसको किया जा सकता है। मेरे ख्याल में जिनको इतराज है उनसे कमेंट्स मांग लें, बाकी यस होगा। 10 बजे ठीक है सर, वैसे अच्छा है, वो भी अकोमोडेट हो जाएंगे और मुनासिब टाइम। ठीक है, अगर 10 बजे के टाइम के ऊपर किसी को कोई इशू हो तो जरूर प्लीज मेरे साथ शेयर कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको इंशाल्लाह 10 बजे पे चेंज कर देंगे नेक्स्ट संडे से। ठीक है जी, तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा जी। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बहुत शुक्रिया जी।